پھر اس رات میں کچھ لوگ کھانا وغیرہ پکواتے ہیں، کھانا وغیرہ ایصال ثواب کے لیے، یا حلوہ شریف پکاتے ہیں شب برات کی رات، یا کوئی اور طعام کا لوگ انتظام کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے یا اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے یا مہمانوں کے لیے، جس نیت سے بھی ہو۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ حلوہ بنانا شب برات کے دن یا شب برات کی رات؟ کچھ لوگ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ غلط ہے، کیونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ یہاں فتاوی مولانا عبدالحی کے اندر سوال ہوا صفحہ نمبر 99 پہ کہ شب برات کی رات میں حلوہ اور سیویاں وغیرہ جو لوگ بناتے ہیں، عیدین کے یا عید کے دن لوگ جو سیویاں بناتے ہیں عموماً لوگ بناتے ہیں، اور شب برات کی رات لوگ حلوہ بناتے ہیں، تو یہ سیویاں اور حلوہ شب برات یا عید کے دن بنانا، کچھ کم عقل، کم علم، اجہل انسان اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، کہتے کہ نہیں یہ بدعت ہے، جبکہ غلط ہے، بدعت نہیں ہے۔ ہر کام بدعت میں نہیں آتا، ہر کام بدعت میں نہیں آتا۔ اگر ہر کام بدعت میں آتا ہے تو خود ان کے اپنے مفتی فرید صاحب ہیں جن کا تعلق ہے دیوبند مسلک کے ساتھ، وہ بھی کہتے ہیں آج کل کی جو تبلیغ ہے یہ نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ تابعین کا طریقہ ہے، تو بقول ان کے وہ پھر ان کی تبلیغ بھی بدعت ہوئی۔ لیکن یہ اپنی مروجہ تبلیغ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اپنی تبلیغ کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اگر ان کی تبلیغ بدعت حسنہ ہو سکتی ہے تو ہمارا شب برات کے دن کا حلوہ بنانا یا عیدین کے دن سیویاں بنانا یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ آخو سبحان اللہ، یعنی بری بدعت نہیں ہے، اچھی بدعت۔ بدعت حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی بدعت، ناجائز بدعت نہیں، حرام بدعت نہیں، مکروہ بدعت نہیں، بدعت حسنہ اچھی بدعت۔ تو اپنی تبلیغ کو مروجہ تبلیغ، یعنی کہ جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ تو اس میں سوال ہوا ایک بہت بڑی کتاب کے اندر کہ عیدین کے دن سیویاں بنانا یا حلوہ بنانا اپنے لیے یا رشتہ داروں کے لیے یا فوت شدہ مسلمانوں کے لیے، کیوں؟ کہ شب برات کی رات قبرستان جانا یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ شب برات کی رات قبرستان جانا اور اس دن روزہ رکھنا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اشرف الفتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہے، اس پر پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروا کے نا میں نے فیس بک پر اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ اس دن کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے یا صدقہ خیرات کرنا ہے یا قبرستان جانا ہے۔ وہ نیٹ پر پہلے سے میں نے کلپ اپلوڈ کر دیا ہے کہ یہ دائیں بائیں سے جو لوگ ہیں نا اس کو ناجائز اور بدعت کہتے ہیں، تاکہ ان کا پہلے سے ہی ہم منہ بند کر دیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا کام ہے۔ لکھی ہوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ چلو میں تو چھپا لوں گا، جو کتابوں میں لکھی ہے وہ کیسے چھپے گی؟ مولوی تو ڈنڈی مار لے گا، نہیں بتائے گا عوام کو، نہیں بتائے گا۔ اب آپ سمجھدار بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنازے کے بعد دعا پر جھگڑا ہے ہر جگہ، کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، نہیں کہتے ہیں نا، جنازے کے بعد دعا ہر جگہ جھگڑا ہے۔ لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں نمازوں کے بعد دعا کسی کتاب میں نہیں لکھی، کسی کتاب میں لکھی نہیں ہے، رسول اللہ نے مانگی بھی نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کے بعد
اب عید کے بعد والی دعا پہ جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ جنازے والی دعا پہ تو جھگڑا ہے، مولوی کرتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، ادھر تو جھگڑا ہے۔ عید کے بعد والی دعا پہ جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس سے یہ آپ اخذ کریں، اے مولوی دے ڈھڑ دا مسئلہ، ڈھڑ دا انہیں بھڑ دیتے، انہیں کیوں نہیں بھڑ دا؟ بقول وہ اگرچہ وہ ثابت ہے، جنازے کے بعد والی دعا ثابت ہے، متعدد دلائل ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ ہم رسول اللہ سے بھی ثابت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی ثابت کرتے ہیں، تابعین سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ پھر عیدین کے بعد والی دعا یہ بھی تو نہیں ہے، ادھر کیوں جھگڑا نہیں ہے؟ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن دھوکہ یاد رکھو ہمیشہ کے لیے نہیں چلتا، دھوکہ چلے گا، سال چلے گا، 2 سال چلے گا، 4 سال چلے گا، مہینہ چلے گا، 15 دن، 10 دن، 5 دن، 2 دن، آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ دھوکہ چلے گا۔ ہمیشہ یاد رکھو دھوکہ اور جھوٹ اس کا نہ اول ہوتا ہے نہ اس کی آخر ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن دھوکہ اور جھوٹ چلتے 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 گر جاتا ہے، جب گر جاتا ہے تو پیچھے کا سارا پول کھل جاتا ہے۔ دھوکہ نہیں چھپتا، جھوٹ نہیں چھپتا، ایک نہ ایک دن۔ اور بعد اب ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بندے کے اپنے منہ سے نکل جاتا ہے، اپنے منہ سے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ عیدین کے بعد دعا مانگنا انہوں نے خود لکھا ہے، عید کے بعد والی دعا مستحب ہے، حالانکہ ثابت بھی نہیں ہے، کہتے ہیں مستحب ہے۔ جب عید کے بعد والی دعا ثابت بھی نہیں ہے تو مستحب انہوں نے لکھ دیا ہے، اگر وہ مستحب ہے تو جنازے کے بعد والی دعا بھی مستحب ہے۔ تو بات کر رہے تھے شب برات کی رات دن حلوہ بنانا، عیدین کے دن سیویاں بنانا۔ سیویاں کھا دے ہو نا، کھاندے ہو تو آنکھوں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ حلوہ شریف آنکھوں تو سبحان اللہ، اچھی وان آنکھوں سبحان اللہ۔ اس کے اندر سوال ہوا، دیکھ رہے ہیں آپ کہ عیدین کے دن سیویاں بنانا، حلوہ بنانا، سوال کا یہ جواب دیتا ہے۔ لکھا پہ شب برات دا حلوہ لکھا بھی ہے نا، دیکھو تو صاحب، شب برات دا حلوہ، صابر دیکھ گن حلوہ پیے، شب برات کا حلوہ، حلوے دا نہ آیا پیا نہیں آیا پیا؟ جواب توجہ ہے، آنکھو سبحان اللہ۔ جواب دیتا ہے، کہتا ہے اس بارے میں کوئی نص اس بات یا نفی کی صورت میں وارد نہیں ہے۔ آدھے اے شب برات والا جڑا حلوہ بناونا ہے تے عید والے دیہڑے جڑے سیویاں بناندے ہو، عید بارے نہ کوئی حکم آیا پیا تے نہ کوئی منع دی دلیل ہے، یعنی منع کرنا نہیں کو نہیں آیا پیا تے یہ بھی نہیں ہے کہ کرو، منع کا حکم بھی نہیں ہے اور کرو کا حکم بھی نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے حکم شرعی یہ ہے، آدھا شریعت حکم اے ہے، توجہ ہے، آنکھوں سبحان اللہ۔ کہتا ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر پابندی رسم ضروری سمجھے گا تو کراہت لازم ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ آدھا شریعت کا حکم اے ہے کہ شب برات کا حلوہ اور عیدین کے دن جو سیویاں بنائی جاتی ہیں اس کو ضروری نہ سمجھیں، ضروری تھا صحیح نہ سمجھیں دے، کہتا ہے اس کو ضروری نہ سمجھیں، شریعت کا یہ حکم ہے، ضروری نہ سمجھیں۔ اور رسم، کہتا ہے رسم رواج بھی نہ سمجھے، رسم کے طور پر رسم رواج، کہتا ہے ضروری بھی نہ سمجھے، رسم بھی نہ سمجھے،
اس کے علاوہ اگر کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتا ہے اتھینٹک بات ہے، مضبوط پکی. اور یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ شب برات کی رات اپنے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے حلوہ بنانا، کوئی شک والی گل تک ہونی نا، میں ہاتھ ہی چاہیے بیٹھا ایصال ثواب کی نیت سے، یا اپنے لیے یا دوستوں کے لیے یہ بنانا شریعت کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ضروری نہ سمجھے کہ ہر حال میں فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. یہ کہتا ہے شریعت تک کا فتویٰ یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ شب برات والے حلوے کو، لنگر کو، عیدین کے دن سیویاں بنانا، حلوہ بنانا، اس کو ضروری نہ سمجھے، فرض نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے. یہ کہتا ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی حرج تو سن نہ بولے، کوئی حرج نہیں ہے. نال نال بولے سو توات میں کوئی سمجھ آ سکے واقعی تو توجہ کی تھی بیٹھے ہو. شب برات کا حلوہ، تبسم خان حلوہ بناونا ہی بات ہوں دسی میں بیٹھے ہی. شب برات کا حلوہ دسی جو بیٹھا تھا کھوانا تھی پوسی آنا ہونا. شب برات کا حلوہ لنگر بنانا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا. وہ رات قریب ہے نا، برکتوں والی رات. اس رات اللہ جل جلالہ نے لوح محفوظ سے لے کر پہلے آسمانوں تک قرآن مجید اکٹھا نازل کیا ہے.